بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب۔ دا لائم لائٹ اسٹوڈیو میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے چند ایک ایسی نشانیاں جو ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں اور ہونے جا رہی ہیں۔ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں، کون کون سی پوری ہو چکی ہیں اور کیا باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں کون سی ہیں؟ قیامت کی بڑی نشانیوں کی اگر بات کی جائے تو ان میں دجال کا خروج۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے نہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ کا نزول، یاجوج اور ماجوج، ان کے قبیلے کو کسی کا نہیں علم اور نہ ہی ان کے قبیلے کے بارے میں کوئی جانتا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ ان کو ذوالقرنین نے اللہ کی مدد سے کہاں کیا تھا اور کہاں پر قید کیا تھا، یہ بھی کوئی شخص نہیں جانتا۔ تین ایسے بڑے زلزلے جس میں زمین کے مختلف حصے نیست و نابود ہو جائیں گے، ان میں ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں آئے گا۔ دھواں جو پوری روئے زمین پر پھیل جائے گا، جسے قرآن میں الدخان کہا گیا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی، اور اس کے بعد روایات کے مطابق توبہ کے در بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بالکل واضح نشانی ہوگی۔ الدابت، پورا نام دابت الارض، ایک جانور جو زمین سے نکلے گا اور ہر انسان کی پیشانی پر نشان لگائے گا۔ ایک آگ جو یمن میں لگے گی اور ہانکتی ہوئی لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ نشانیاں کسی ترتیب میں نہیں اور کس ترتیب میں ظاہر ہوں گی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ احادیث میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پہلی نشانی کے طور پر آیا ہے، اور کچھ علماء دین دجال کے خروج کو پہلی نشانی کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو چیز روئے زمین میں سب سے پہلی تبدیل پیدا کرے گی وہ سورج سے مغرب کا طلوع ہونا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر دجال ہے، جس کے بارے میں کئی احادیث ہیں جن کا مفہوم ہے کہ دجال 40 روز میں دنیا کا چکر لگائے گا۔ احادیث کے مطابق ان 40 دنوں میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کو پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے صرف ایمان ہونا ہی کافی، اور یہی ایمان پڑھے لکھے یا ان پڑھ یا زبانوں کے اختلاف کو ختم کر دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال دنیا کے ہر مقام تک جائے گا۔ اس کی ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی، جبکہ در حقیقت اس کی جہنم جنت اور اس کی جنت جہنم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو آنکھیں بند کر کے اس کی آگ میں کود جانا، وہاں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال طاقتور ہوگا، ایک انتہائی طاقتور فتنہ۔ وہ تمام لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا اس کی طرف کھینچے جائیں گے اور اس کی باتوں کو اڈاپٹ کریں گے، ان پر عمل کریں گے، لیکن وہ سب جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن کھلتا ضرور ہے۔ دجال حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے قتل ہوگا، اور یہ واقعہ فلسطین میں باب لد کے مقام پر پیش آئے گا۔ حضرت عیسیٰ فجر کی نماز کے وقت دمشق کی ایک مسجد میں نازل ہوں گے، ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اور مسلمان حضرت مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن اللہ نے یہ فخر امت محمدی کے لیے رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک امتی کی حیثیت سے حضرت مہدی کی امامت میں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد کے واقعات میں دجال سے جنگ ہے، اور اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ امت مسلمہ کو لے کر طور پر روانہ ہوں گے، کیونکہ یاجوج مجوج کا خروج ہو چکا ہوگا اور ان سے مقابلہ آسان نہیں ہوگا۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ہر سمت سے حملہ آور ہوں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے بھاگیں گے، اور پھر جب وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا تو تیر آسمان کی طرف چلائیں گے، جو جب واپس آئیں گے تو خون آلود ہوں گے، اور یاجوج ماجوج خیال کریں گے کہ انہوں نے آسمانوں پر بھی سب ختم کر دیا۔
پھر وہ مسلمانوں کا محاصرہ کریں گے اور وہ محاصرہ بہت سخت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ دعا قبول فرما کر یاجوج اور ماجوج پر عذاب بھیجیں گے جو کہ کیڑوں کی شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور ان کو مار دے گا۔ حضرت عیسیٰ اور مسلمان باہر آئیں گے لیکن روئے زمین پر ایک ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کی لاشیں موجود نہ ہوں۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے پر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ 2 بار دعا فرمائیں گے اور اس بار اللہ تعالیٰ بارش بھیج کر ساری زمین کو صاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ صلیب کو توڑ کر ختم کر دیں گے اور اس طرح وہ شرک جو حضرت عیسیٰ کے نام پر ہوتا رہا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خنزیر کا خاتمہ ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ جزیہ بھی ختم کر دیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایک بار پھر سے زمین پر عدل قائم ہو رہا ہوگا۔ جزیہ کا خاتمہ ایک طرح سے اسلامی لشکر کشی کی ان تمام 3 شرائط میں سے ایک کی کمی کی طرف بھی اشارہ ہے جو ابھی یہ ہے۔ نمبر 1، اسلام قبول کر لو تو ہمارے بھائی ہو۔ نمبر 2، جزیہ دو تو لشکر کشی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 3، پہلی 2 شرائط قبول نہیں تو ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ حضرت عیسیٰ ان میں سے جزیہ والی شرط ختم کر دیں گے اور مشرکین کے پاس صرف 2 ہی راستے ہوں گے، یا اسلام یا جنگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ آخری فتح دیں گے اور اس کے بعد روئے زمین پر امن پھیل جائے گا۔ اسی دور میں اسلام کے علاوہ تمام دیگر مذاہب کا خاتمہ کر دیا جائے گا، صرف اسلام باقی رہے گا۔ مسلم کی 2 حدیث ہیں، ایک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ زمین پر 40 برس رہیں گے اور ایک میں ہے کہ 7 برس تک زمین پر رہیں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ 40 برس حضرت عیسیٰ کی زمین پر مکمل زندگی کا وقت ہے، جس پر سے 33 برس وہ گزار چکے ہیں اور باقی 7 برس قیامت سے قبل گزاریں گے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد شام سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ہر ایمان والے کی جان نکالتی جائے گی۔ کسی کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہوا تو اس کی موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد مشرکین اور کافرین باقی ہوں گے اور قیامت انہی پر قائم ہوگی۔ قیامت کی 4تھی، 5ویں اور 6ٹھی نشانیاں ہیں 3 بڑے زلزلے جو زمین کے مختلف حصوں میں آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور ان کی شدت ایسی ہوگی کہ زمین کا وہ حصہ بالکل مٹ جائے گا۔ یوں سمجھیں کہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ مغربی امریکہ صفحہ ہستی سے بالکل مٹ جائے گا۔ 7ویں نشانی دھواں یعنی الدخان قرآن میں ہے۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان یعنی ظاہری طور پر ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے۔ ماننے والوں کے لیے یہ ایک نشانی ہوگی اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب۔ 8ویں نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ ایک بہت لمبی رات ہوگی۔ متقی و پرہیزگار رات کو تہجد کے لیے جاگیں گے، نوافل ادا کریں گے اور سو جائیں گے، پھر جاگیں گے، پھر نفل پڑھیں گے اور پھر سو جائیں گے، لیکن دن طلوع نہیں ہوگا۔ پھر سے اٹھ کر اٹھیں گے اور نفل پڑھیں گے اور سوچیں گے کہ فجر کا وقت ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تب وہ سمجھیں گے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر سورج طلوع ہوگا، لیکن سب کچھ تبدیل ہوگا کیونکہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ایک واضح نشانی پوری آب و تاب سے چمک رہی ہوگی۔ لوگ توبہ کرنا چاہیں گے لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ 9ویں نشانی الدعوت، یہ ایک جانور ہوگا جو مومن اور کافرین کو الگ الگ نشانی لگائے گا، لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان کی مہر۔ حضرت موسیٰ کے عصا سے ایک مومن کے چہرے پر نشان لگائے گا اور حضرت سلیمان کی مہر سے ایک کافر کے چہرے پر۔ احادیث میں ہے کہ لوگ ساتھ کھائیں گے اور ایک دوسرے کو یا مومن یا کافر کہہ کر بلائیں گے۔ 10ویں نشانی ایک زبردست آگ جو یمن سے لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ لوگ آگے ہوں گے اور آگ پیچھے، جو پیچھے رہ جائے گا وہ جل جائے گا۔ یمن میں کئی آتشفشاؤں کے دہانے موجود ہیں۔ قیاس یہی ہے کہ یہ آگ یہیں سے نکلے گی۔ میدان حشر کے بارے میں اختلاف ہے۔ عرفات کے میدان کو بھی کہا جاتا ہے، جبکہ شام، اردن، لبنان اور فلسطین کے مقامات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہیں بیت المقدس بھی ہے
اور کئی حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کی یعنی بیت المقدس اور فلسطین کی تعریف فرمائی ہے۔ مسلمانان عالم یہیں پر مسلسل مصروف جہاد ہیں، تمام بڑی جنگیں یہیں پر ہوئی ہیں، اور یہ دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں روز اول سے جہاد جاری ہے، اور یہیں دجال اور یہودیوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔